الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے طرف سے سیالوی آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج سے ہم اپنا یہ یوٹیوب کا چینل شروع کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فیس بک پیج شروع کیا جا رہا ہے۔ ویسے اگر آپ کو میں پیچھے دہراتا جاؤں تو پہلے بھی یوٹیوب چینل پر یہ مخارج کی جو ویڈیوز ہیں میں مدنی قاعدہ جو ہے اس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا تھا، لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے نئے اچھے انداز کے ساتھ آپ کو یہ انشاءاللہ انفارمیشن روزانہ کی بنیاد پر ملا کرے گی۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ شروع کرنے والے ہیں مدنی قاعدہ، اور روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ مدنی قاعدہ اور سوال و جواب ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، اور ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ قرآن پاک کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کے بعد اس کے اوپر موٹا سا جہاں پر یہ میرا آپ کو ماؤس کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ تیر کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حروف کے مخارج۔ اب یہ جو ہے یہاں سے یہ نشان کے ساتھ ہی نیچے آئیں تو پھر دیکھیں کہ یہاں پر سب سے پہلے یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے ہمیں کہ اس جو تحریر لکھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مخارج ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ تو مخرج کا لغوی معنی یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید، یہ جو حرف ہے نا اصطلاح، یا یہ تیر کا لفظ ہے، تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اصطلاح۔ تو اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے تجوید کی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سمجھ آ گئی، ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج جیسے کہ ہم اگر مثال لیں تو کمرہ وغیرہ ہے، تو اگر ہم جب جس جگہ سے کمرے سے نکلتے ہیں تو اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، دروازہ جس جگہ سے۔ ایسے ہی جس جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں اس کو مخرج کہتا ہے۔ اچھا جی، مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 یعنی کہ 17 ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ائمہ کرام کے نزدیک جو مخارج کی تعداد ہے، جو زیادہ جو ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک 17 ہے، یعنی کہ 17۔ تو اب ان میں سے جو مخارج ہیں وہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے ہی پڑھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی آئے ہمارے ویوز کو۔ تو جس بات کی آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ کو
یہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، مخرج کا نام سب سے اوپر یہ تیر کا جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے مخرج ہے یہ پہلے خلقی مخرج، حلقی ہا سے حلقی مخرج۔ اچھا جی، حروف کون کون سے ہیں؟ یہ جو حلقی مخرج ہیں، حروف کے القابات یہ لکھے ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں۔ اب یہ جو تیر کے نشان کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے حروف حلقیہ، یہ کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اچھا جی، حمزہ اور ہا، ان کا مخرج کیا ہے؟ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اچھا جی، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ حمزہ اور ہا یہ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے، گلا بولتے ہیں، حلق کو گلے کو حلق بولتے ہیں، کہ گلے کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے جو سینے کی طرف سے ہے، جب ہم ان الفاظ کو ادا کریں گے تو سینے پر جب ہاتھ رکھیں گے تو سینے میں ان الفاظ کے ادا ہوتے وقت سینے میں تھرتھراہٹ سی معلوم ہوگی۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ جو حرف ہیں یہ اب گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا مخرج ہے عین، حا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ عین، حا۔ ان کا کیا پڑھنے کا طریقہ ہوگا کہ جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے، ان دونوں حروف کو ادا کریں گے تو تب گلے کے درمیان سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، گلے کے درمیان سے ہم زور لگائیں گے، ٹھیک ہے، نہ کہ نیچے جائیں گے، گلے کے نیچے والے حصے اور اوپر والے حصے میں نہیں جائیں گے، بلکہ درمیان سے بالکل صاف آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ عین، حا، عین، حا۔ اور اس کے بعد ہے تیسرا مخرج ہے غین، خا۔ اچھا جی، اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ غین، خا۔ یہ 3 مخرج ہیں، لیکن یہ حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے، یہ سب سے جہاں سے آگے پھر زبان شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب سے اوپر والا حصہ ہے، جہاں سے زبان شروع ہے، تو زبان کی جڑ سے نیچے جب جائیں گے، جہاں سے زبان شروع ہوتے ہیں اس سے نیچے غین، خا، یہ جو سب سے اوپر والا، جب ان کو پڑھیں گے دونوں کو تو غین جو ہے یہ مضبوط ہوگا اور گلے کے اوپر والے حصے سے جب ادا ہوگا تو محسوس ہوگا کہ یہ ایسے ہی کہ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے وہاں سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ لفظ ایسے ادا ہو رہا ہے۔ اور خا، اس کو ادا ہوتے وقت یہ نشانی ہے کہ گلے میں رگڑ سی پیدا ہوگی، خا۔ تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا حروف حلقیہ کا، ٹھیک ہے جی۔ حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو انشاءاللہ ان آگے والے جو ہیں وہ مخارج وہ ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ آج جو ہے وہ ہمارا یہ پہلی ویڈیو تھی مخارج کے لحاظ سے، متنی قاعدے کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ اب روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ سب احباب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور فیس بک پیج کو بھی فالو اور لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو اوپن کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو معلوم ہو جائے، دین اسلام کی تعلیمات آپ بھی
احسن انداز کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔